اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع انبیاء والمرسلین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا تھا سورہ عوذتین کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا تاثیر ہے۔ آج پھر ایک سورہ کی فضیلت اور اس کی تاثیر لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج کے دور میں، اس زمانے میں ہر ایک انسان پریشان ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی اگر ہے تو رزق کی پریشانی ہے۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور علماء سے کہتے ہیں، اپنے دوست اور عزیز سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریے، میں بہت پریشان ہوں، روزی تنگ ہو گئی ہے۔ تو بہترین ایک نسخہ ہے قرآن مجید کے توسل سے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو معصوم نے بیان فرمایا ہے کہ پھر اللہ اس کو غیب سے رزق عطا کرے گا۔ جو انسان پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو انسان سورہ واقعے کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کو محتاج نہیں رکھے گا، اللہ اس کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو انسان سورہ واقعے کی تلاوت کرے اس کے اثر سے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے۔ معصوم نے بیان فرمایا کہ سورہ واقعے کی تلاوت بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کرے یا سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک مشہور صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود کا آخری وقت ہوا بستر مرگ پہ گویا کہ، تو اس وقت کے حاکم، جو حاکم وقت تھے، تاریخ نے ان کا نام لکھا ہے عثمان ابن عفان، قیادت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی آرزو ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن مسعود بڑے اطمینان سے، سکون سے کہتے آرزو ہے، لیکن خدا سے آرزو ہے، اور وہ بھی رحمت کی آرزو ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے۔ پھر حاکم وقت کہتا ہے کہ میں کوئی مدد کروں، تو آپ نے بیان فرمایا جب مجھے مدد کی ضرورت تھی اس وقت تم نے کوئی مدد نہیں کی، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تمہاری اولاد کی کوئی اعانت کروں، کوئی مدد کروں؟ کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں وہ تعلیم دی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ رسول اسلام نے ہمیں سورہ واقعے کی تعلیم دی ہے کہ اگر سورہ واقعے کی تلاوت کرتے رہو گے تو کبھی پریشان نہیں رہو گے، کبھی محتاج نہیں رہو گے، اور ہم نے اپنے بچوں کو اس سورہ واقعے کی تعلیم دی ہے، اور ہمارے بچے مسلسل اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی تکلیف یا ہمیں کوئی پریشانی محتاج کی نہیں ہے۔ بہرکیف اگر صدق نیت سے، صدق دل سے اس سورے کی تلاوت کی جائے تو اس کی برکت سے، اس کے اثر سے اللہ غیب سے روزی عطا کرے۔ بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا من غیر کد واستجب دعوتی من غیر رد وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَضِيحَةِ الْفَقْرِ وَالدَّيْنِ وَادْفَعْ عَنِّي هَذَيْنِ بِحَقِّ الْإِمَامَيْنِ السِّبْتَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ اس دعا کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اس سورے کے اثر سے اللہ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔